موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب ونقض ميثاقهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد نصارہ کا ذکر فرمایا تھا. ویسے چونکہ اہل کتاب جو ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، کیونکہ جو کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں جن کے نزول کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے تورات دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور صحائف جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ویسے تو اللہ نے تقریباً 123 کتابیں اتاری ہیں، لیکن ان میں معروف اور مشہور جو ہیں یہ 4 کتابیں ہیں، قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. لیکن آسمانوں سے جو کتابیں منزل ہیں وہ تقریباً 123 کتابیں ہیں، لیکن باقی کتابوں کا ذکر نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے ہیں، اب ان کی حقیقی تعداد کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن عام روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، یعنی 1,24,000 نبی بھیجے گئے. ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں. اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل رسول نبی، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت. ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے تابع ہیں. تو 313 اللہ نے رسول بھیجے، اور ان 313 میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کا شان ان 313 میں سب سے زیادہ ہے وہ. اور پھر ان 5 میں سے سب سے زیادہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے آقا جو ہیں وہ امام الانبیاء والمرسلین، اور ہمارے آقا جو ہیں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین، اور ہمارے آقا جو ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں، اور ہمارے آقا جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. ہمارے آقا جو ہیں وہ اعلی خلق عظیم ہیں. ہمارے آقا جو ہیں وہ رؤوف الرحیم ہیں، اور یہ صفتیں کسی پیغمبر کو نہیں ملی. یہ شان جو ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اور اسی طرح ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا. بنو اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو عالمین
جن کے لیے، تمام کائنات کے انس و جن کے لیے بھیجا گیا، اور ہر پیغمبر کی نبوت جو ہے وہ ایک محدود تھی، ایک زمان تک تھی، اس کے بعد اور نبی آ گیا، پھر اس کے بعد اور نبی آ گیا، لیکن یہ شان بھی حضور کی نبوت کا ہے جو قیامت تک ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میری کتاب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور میری شریعت اسلام کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ تو یہ شان بھی حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری قسمت ہے، الحمدللہ، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے سب سے شان والا نبی عطا فرمایا، اور اللہ نے ہمیں سب سے اعظم عظمت شان والی کتاب عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں کامل مکمل دین اسلام عطا فرمایا۔ لیکن بہت سارے بد نصیب ہیں جو اسلام قبول ہی نہ کر سکے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول تو کیا ہوا ہے لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ اہل کتاب صرف یہود و نصارہ ہے، یعنی ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، وید ہے، اور یہ وید جو ہیں آسمانوں سے اترے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ بات تو دلیل سے ہوتی ہے نا، ایسے کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ وید کون لے کے آیا ہے، کس پہ اترے ہیں، اور لانے والا کون ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح سے سکھ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور گرو نانک جو تھے وہ گویا کے نبی تھے، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ یہ البتہ آتا ہے کہ گرو نانک جو تھے وہ ایک دیندار آدمی تھے، صالح آدمی تھے، عابد زاہد تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ آئے، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ جو مکہ مدینہ آئے وہ نبی ہو جائے گا۔ مکہ مدینہ تو آپ بھی آئے ہوئے ہیں، مکہ مدینے میں تو کروڑوں لوگ آتے ہیں سارا، لیکن دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، یدھ مت ہے، بدھ مت ہے، مجوس ہیں، آتش پرست ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ ثبوت صرف جو ہے وہ تورات و انجیل کا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں جب بھی لفظ آئے گا اہل الکتاب تو اس سے مراد یہود اور نصارہ، اور کوئی قوم اس سے مراد نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے مثلا ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور حلال ہے، ٹھیک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب تو ہو، جس نے ذبح کیا ہے وہ یہودی تو ہو نا کم از کم۔ اب تو لوگ ایسے بھی ہیں نا جو صرف یہود اور نصارہ کا نام، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مذہب کیا ہے، وہ تو بالکل لا مذہب ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح وثنی جو ہے، بت پرست جو ہے، اس کا بھی ذبیحہ حلال نہیں۔ اسی طرح مشرک جو ہے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ یہ واضح بات۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی موجود ہے، آپ کی صفت بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے تورات میں تحریف کر دی۔ تو اب اللہ نے پہلے علیحدہ بھی کرایا تھا یہودیوں کا، پھر آیا تھا من الذین قالوا انا نصارى کا، اب یا اہل الکتاب، اب دونوں کو خطاب ہو گیا۔ اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب، آیا ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ
یبین لکم، جو کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے جن چیزوں کو تم نے چھپا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تمہاری ہر چیز کھولے تو تم زندہ بھی نہ رہ سکو۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کے ایک ایک بات بتائی کہ یہودیوں نے کتنی مسائل ہے جن کو چھپا دیا ہے یا مٹا دیا ہے یا بدل دیا۔ جیسے کہ حضور پاک نے پوچھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو تمہارے نزدیک تمہاری کتاب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بس اتنی سزا ہے کہ اس کو ان کا سر مونڈ کے ان کو گدھا پہ بٹھا کے شہر میں گھما کے چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت نے پھر میں تم غلط کہہ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہی۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا حضور ان کو فرمائیں کہ لے آئیں تورات، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تورات کے اندر وہی حکم ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے کہ اگر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ حضور نے دیکھا بھی لے آؤ تورات، نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بڑی جرات سے تورات لے آئے۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بھی تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، عربی زبان میں تو ہے نہیں، اور حضور پاک کے عبرانی پڑھے ہوئے نہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غلطی کیسے پکڑیں گے؟ تورات لے آئے، تورات کھولی، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ زنا کا باب ہے اور اس میں کوئی آیت رجم نہیں ہے، اور وہ جو ان کا پادری تھا اس نے آیت رجم پر ایسے ہاتھ رکھ لے، کہا حضرت یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، جہاں تو کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائیں۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آیت الرجم لا تورات کے اندر بھی آیت رجم جو ہے اسے چمک رہی موجود۔ تو قرآن میں بھی یہ آیت تھی لیکن منسوخ تلاوت ہے اور باقی الحکم ہے، یاد رکھیں۔ قرآن میں بھی ناسخ منسوخ ہوتے ہیں اور پھر ناسخ منسوخ کی قسمیں۔ بعض منسوخ ایسے ہوتے ہیں کہ حکم ختم ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے، یعنی منسوخ الحکم و باقیت تلاوت ہے کہ حکم ختم لیکن تلاوت موجود۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا میرے نبی آپ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوں اور تھوڑا سا آرام کریں، باقی ساری رات تہجد میں گزاریں۔ ایک صورت۔ پھر دوسری صورت یہ تھی کہ نصفہ یا آدھی رات تہجد اور آدھی رات آرام۔ تیسرا حکم یہ تھا انقص منہ قلیلا، 2 حصے رات کے آرام اور 1 حصہ تہجد۔ یہ حکم ہو گیا۔ اچھا گھڑیاں تو تھی نہیں، تھے تو اندازے، اس لیے صحابہ ڈرتے تھے کہ بھی پتہ نہیں ہم نے پوری آدھی رات عبادت کی یا نہیں کی، تو ڈر کے مارے ساری رات کھڑے رہے۔ حضور کے قدم مبارک بھی ورم کر گئے اور صحابہ کی ساری رات تہجد میں گزری، اور دن میں کام ہے، مشقت ہے، رات کو جاگنا ہے، تو اب اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اللہ نے رعایت کر دی اسی صورت میں ہے، یعنی اول میں حکم ہے آخر میں نسخ ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اللہ جانتے ہیں لوگ مریض بھی ہوتے ہیں، لوگ بیچارے تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں، لہذا ہم نے رعایت کر دی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، اب تم اتنی تہجد پڑھ لیا کرو جتنی تمہیں آسانی ہو۔
تم 4 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، آدھا گھنٹہ جاگ لو، 1 گھنٹہ جاگ لو، بس ٹھیک ہے، تہجد شمار ہو جائے گی۔ تو پہلا حکم جو تھا 2 حصے 2/3 رات والا آدھی رات کو ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں حکم ختم ہو گیا ہے، لیکن منسوخ تلاوت نہیں ہے، منسوخ الحکم ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن حکم ختم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی، جیسے کہ رجب کا معاملہ ہے، اس میں بھی آیت تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما البتۃ نکالا من اللہ، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کیا جائے بطور سزا کے، یہ آیت تھی، لیکن آیت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بھی رجم کا حکم دیا ہے اور خلفائے راشدین نے بھی رجم کا حکم دیا ہے، تو لہذا رجم کا حکم تو باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہے۔ یہ اصل میں یاد رکھو ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندے میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ میں نے 2 حکم دیے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اگر میری بات مانی اور رسول کی نہ مانے تو گویا انہوں نے میری بات بھی نہیں مانی۔ تو اس لیے کچھ حکم ایسے ہیں جو صرف حضور کی زبان سے تو ہے لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے، تاکہ امتحان ہو جائے، جیسے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں حضور کے حکم کے بھی پابند ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میرا محبوب کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، ایک وحی خفی ہوتا ہے، ایک وحی جلی ہوتا ہے۔ اگر الفاظ بھی اللہ اتارے تو وحی جلی ہے، اگر اللہ نبی کے دل میں ڈال دے تو وہ وحی خفی ہے، لیکن ہوتا وحی ہے، تو اس لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو اب یہودیوں نے وہ آیت رجم بھی چھپا دی۔ اسی طرح تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولدہ بمکہ تھا، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، ومہجرہ بیثرب، اور مدینہ منورہ میں وہ ہجرت کریں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہ یقبل الہدیۃ ولا یاکل من الصدقۃ، ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ خیرات کا مال نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بین کتفیہ علامۃ، آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں نبوت کی علامت بھی ہوگی، یہ سب تورات، لیکن یہودیوں نے چھپا دی کہ اگر ہم ظاہر کریں گے پھر تو لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، تورات میں ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا، اور پھر صرف حضور کا نہیں صحابہ کا بھی ذکر موجود تھا تورات میں، جی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کی مثالیں تو تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، ہر چیز لکھی، لیکن یہودیوں نے چھپا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو بین لکم، جو کھول کے بیان کرتا ہے وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین، ایسی کتاب جو کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، مفصل ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نور سے کیا مراد ہے، تو اس میں یاد رکھ لیں کہ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن، لیکن جو جمہور ہیں
صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اب یہاں لفظ نور ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں کسی جگہ فرمایا، اللہ نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، میرے محبوب ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے۔ اللہ نے وہاں قرآن کو نور کہا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو میرے مدنی کے ساتھ اتارا گیا، وہ قرآن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جب قرآن کو نور کہا ہے تو یہاں بھی مراد قرآن، اور وہ کتاب مبین جو ہے اس کی تفسیر ہے۔ اصل میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ عاطفہ ہے اور معطوف المعطوف علیہ کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عاطفہ ہو، با تفسیریہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے من ہے تو من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و سبحان، اور من ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں من ابتدا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، من یہاں تبعیض کے لیے، اور فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں من بیان کے لیے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ من ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے وا جو ہے وہ او کے معنی میں بھی ہوتی ہے، اور وا جو ہے وہ تفسیریہ بھی ہوتی ہے، اور وا جو ہے وہ جمع کے لیے بھی ہوتی ہے، اور فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہوتا ہے، ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ جاءنی زید و عمر معنی اکٹھے آئے تو وا جمع کے لیے ہے، اور فا جو ہے وہ تعقیب، اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے بعد میں تم تکبیر کہو، امام کہے اللہ اکبر اس کے بعد تم کہو اللہ اکبر، پہلے نہیں کہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کہ اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے۔ اس لیے بہت ساری آیات میں ہے کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں گے نور سے مراد حضور کی ذات مبارک ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نور سے مراد یہ ہے کہ حضور جن سے نور ہے، بشر نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ بھائی اگر ہم حضور کو جن سے نور مانیں، ایک ہے نور ہدایت، نور نبوت، تو ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، اللہ نے حضور پاک کو نور نبوت عطا فرمایا ہے، حضور نور ہدایت ہے۔ اس لیے یاد ایک ہے کہ جن سے نور، جیسے اللہ نے ملائکہ کو جن سے نور سے پیدا کیا ہے، اگر یہ عقیدہ نبی کے بارے میں آ جائے تو قرآن کا انکار ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے، فرما دے کہ میں تو انسان ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دو پاک ہے میرے رب کی ذات، میں ایک انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو یاد رکھو جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، سب ولد آدم ہیں، اور سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر کسی جگہ نور کہا جائے، جیسے آدمی اپنی اولاد کو بھی لکھ دیتا ہے نور چشمی، میری آنکھوں کا نور، کبھی کبھی لوگ اپنے شیخ کو اور پیر کو بھی لکھ دیتے ہیں حضور پر نور، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ نور ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، روٹی نہیں کھاتا، بچے بھی نہیں ہیں، یہ کیا معنی؟ یہ تو نور سے مراد وہ نہیں ہوتا۔
جن سے نور ہونا الگ ہے، جیسے ملائکہ جن سے نور ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، وہ بچوں سے بھی پاک ہے۔ لیکن اگر ہم انبیاء کے بارے میں بھی نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھیں تو کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ انما انا بشر مثلکم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب انسان تھے، سب مرد تھے، ہم نے کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا اور کسی غیر آدم کی اولاد کو بھی نبی نہیں بنایا، جنوں کو بھی نبی نہیں بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تو اب مومن بھی نور ہے۔ من شرع اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، تو ایمان بھی نور ہے، مومن بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جن سے نور ہونا الگ ہے، نور نبوت ہونا الگ ہے۔ اب آگے اللہ نے وضاحت فرما دی کہ قرآن کا کام کیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے، جو اس کی اتباع کریں، جو اس کی پیروی کریں، جو اس کی پیروی کریں ان کو سیدھے رستوں کی، سلامتی کے رستوں کی، نجات کے رستوں کو بتلاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور ایمان کی طرف۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اور دیکھیں کہ جن ہے انسان نہیں، جن، انسان تو افضل ہے نا، انسان جو ہے یہ تو ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے، لیکن جنوں نے جب قرآن سنا ہے تو انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اترا ہے محمد مصطفیٰ پہ، اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، حق کا راستہ دکھلاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی یہی آیا کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ احوال جو ہیں اللہ نے سورۃ المائدہ میں پڑھے ہیں۔ اب ہم آئے اپنے سبق والی آیت پہ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ اب یاد رکھو کہ جتنے عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان میں 4 فرقے ہو۔ ایک فرقہ تو وہ تھا جو صحیح معنوں میں مومن تھا، اللہ کی توحید پر ایمان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، شان والا نبی سمجھتے تھے،
اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. یہ تو پکے مومن، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں. ان کے علاوہ 3 جماعتیں تھیں. ایک جماعت جو ہے وہ یعقوبیہ کہلاتی تھی، ایک جماعت جو ہے وہ ملکانیہ کہلاتی تھی، ایک جماعت جو ہے وہ نستوریہ کہلاتی تھی. اب ان 3 میں کیا فرق تھا؟ ایک جماعت تو کھلا کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، بس وہ ادھر ادھر نہیں جاتی، سیدھی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ شکل تو انسان کی ہے لیکن ہے خدا. ایک جماعت. دوسری جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا. جیسے قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ 2 جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت نے کہا عیسیٰ خود خدا ہے، دوسری جماعت نے کہا خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بیٹا ہے. اچھی طرح سمجھو، دماغ میں بٹھاؤ مسئلے. اور تیسری جماعت جو ہے ان نے کہا کہ نہیں، نہ خدا ہے نہ بیٹا ہے بلکہ ثالث و ثلاثہ 3 میں ایک ہے. کیا مانا؟ یعنی ایک عیسیٰ ہے، ایک بی بی مریم ہے اور ایک اللہ ہے. اب ان 3 میں پتہ نہیں اللہ کون ہے. یعنی یہ 3 تو ہیں، ان 3 میں ایک خدا ہے. یہ 3 جماعت. اچھا، اسی طرح اللہ نہ کرے کعبہ شریف میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب کرے. دل سے دعا کیا. دیکھو نا، کوئی آدمی ہمارا دشمن تو نہیں ہوتا. اختلاف ہے اگر تو اللہ کے لیے ہے. الحب باللہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. سب سے پہلے تو یہی دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرما. ہمارے یہاں بھی یہی حال. ایک جماعت ایسی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ لباس بشر میں ہیں لیکن اندر سے خدا ہے. وہ کہتے ہیں لباس ہے بشر کا، ورنہ آپ نور من نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اور بات کہتے ہیں نہیں بالکل خود خدا ہے. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہتے ہیں عرش پہ خدا تھا لیکن مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں آیا. اور اسی لیے پھر وہ اجل دوڑاتے ہو جی احد اور احمد جو ہے. دیکھو نا، صرف میم کا پردہ ہی ہے نا، میم نکال لو تو وہی احد ہے. اور باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور کو معراج پہ لے گئے، جب سدرۃ المنتہا کے بعد رفرف آئی اور حضور رفرف پہ کھڑے ہوئے اور رفرف لے کے آپ کو چل پڑی تو جبریل کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جبریل کیوں کھڑے ہو؟ آؤ. انہوں نے کہا حضور میں تو آگے نہیں آ سکتا، میرا تو حد یہی ہے، اس سے آگے اگر میں بڑھوں گا تو میرے تو پر جلا دیے جائیں گے. حضور چلے گئے
تو کہتے ہیں کہ جبریل نے دیکھا تو جب حضور عرش پہ پہنچ گئے تو جبریل نے دیکھا تو عرش پہ تو خود آپ بیٹھے ہیں. تو جبریل حیران ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت اوپر ہی آپ ہیں نیچے ہی آپ ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات. مطلب یہ ہوا کہ نیچے تو نبی تھے نا، اوپر چلے گئے عرش پہ بیٹھ گئے خدا ہو گئے. اسی لیے یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے، وہ لاکھ ادھر ادھر ہیرا پھیری کریں، بات یہی ہے ان کے نزدیک اللہ کا نبی جو ہے وہ خدا ہے. اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا رب البیت العتیق، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، وہ اسی طرح اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں. اسی لیے جہاں بھی لکھیں گے مسجد ہو کچھ یا اللہ، ادھر لکھیں گے یا محمد، یعنی جیسے حرف ندا اللہ کے لیے وہی حرف ندا رسول اللہ کے لیے. تو لاکھ ہیرا پھیری کریں، او جی نہیں ہم تو محبت میں کہتے ہیں اور ہم مجازی طور پہ کہتے ہیں، ہم حقیقی طور پہ تو نہیں کہتے ہیں. یہ بات عقیدے میں نہیں ہوتی. یہ کیا معنی ہے کہ کوئی آدمی محبت میں آ کے بیوی کو ماں کہہ دے؟ وہ تو حرام ہو جائے گی. یا ماں کو بیوی کہہ دے، یہ کیا محبت ہے؟ تو ایک ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لباس بشر میں ہیں لیکن ہیں خدا. اچھا ایک اور ہمارے یہاں جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ وحدت الوجود کا ایک فلسفہ ہے جو ان کی عقل سے بھی باہر ہے، سمجھ سے بھی باہر، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، جاہل ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں انسان نظر آئے گا، اصل میں یہ خدا ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جدھر بھی نظر ڈالتے ہیں ادھر آپ ہی ہیں. نیچے دیکھیں تو آپ ہیں، اوپر دیکھیں تو آپ ہیں، انسان کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ ہیں. اور وہ بھی نعوذ باللہ حضور کی حدیثوں کو بدلتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پہ پیدا فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب ظاہر میں آدم ہے نا، اصل میں تو اللہ ہے. یہ جماعت ہمارے پاس بھی موجود ہے. یہ جماعت ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ مولا ہے، مولا علی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. یہ بھی جماعت ہمارے پاس موجود ہے. ہم کہیں گے یا اللہ، وہ کہیں گے یا علی مدد. یہ جماعت بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے اختیار جو ہیں اللہ نے پیران پیر عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دیے ہیں بس. وہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات جو تھے نا اللہ کے، وہ سارے پیر عبد القادر جیلانی کو مل گئے ہیں. کہتے ہیں معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. اسی لیے وہ باقاعدہ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں. یہ جماعت بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا اسی طرح ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے اولیاء اللہ ہیں نا یہ ظاہر میں تو انسان ہے لیکن باطن میں یہ بھی خدا ہے. یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھ لو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے۔ یاد رکھو، تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ نے کتنی بڑی واضح بات فرمائی، لقد کفر الذین، یاد رکھو لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق اور کفر ماضی کا صیغہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، وہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، وہ دین سے نکل گئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ خدا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر عیسیٰ کو خدا کہے تو کافر ہو جائے، اور اگر حضور محمد مصطفیٰ کو خدا کہے وہ مسلمان ہے۔ پیران پیر کو نعوذ باللہ مختار کل مانے تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب آگے دیکھیں اللہ کے قرآن کو، خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ آدھا گھنٹہ رہنا بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے باوضو بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ ترجمہ آپ کو نہیں آتا کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھو۔ پھر کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سمجھو۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے جواب دیا ہے، قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ فرمائیں کہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی شے کا مالک ہو؟ کوئی اور مالک ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ مالک الملک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں کون ہے اللہ کے سوا جو کسی چیز کا مالک ہو؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی اماں کو اور جو بھی مخلوق زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، کون روکنے والا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا ملک ہو، زمینوں کا ہو، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ یخلق ما یشاء۔ باقی تمہیں خیال ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ جو چاہے پیدا فرمائے، جیسے چاہے پیدا فرمائے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔
قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وہ چاہیں تو آگ سے جنوں کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو نور سے فرشتوں کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو مٹی سے آدم کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو آدم سے حوا کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو مریم سے عیسیٰ کو پیدا فرما دیں. ان کی مرضی ہے، جو چاہے فرمائیں. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. ایک کام ہو رہا ہے، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، حج جا رہا ہے، انہوں نے تیاری کرنی ہے حج کے لیے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے استلام کر کے طواف شروع کیا، لیکن کسی چکر میں استلام کرنا بھول گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آدمی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب شروع کرو استلام کرو، جب ختم کرو استلام کرو، باقی بالکل بھی نہ کرو تو کچھ نہیں ہوتا. صرف وہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز میں اللہ اکبر شروع کیا، السلام علیکم ختم کیا، تو کہتے ہیں استلام کرو شروع کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے، باقی کی ضرورت ہی نہیں. حرم کے دروازے پر جو جوتیاں پڑی رہتی ہیں ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے. میرا بھائی تقویٰ یہی ہے کہ ناجائز، کیونکہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز کا استعمال کرنا ناجائز. کہتے جی کہ کسی نے حالت احرام میں اس کو چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا تو کیا اس پر دم ہے؟ بالکل نہیں. مجھے آج تک یہ مسئلہ جب بھی حاجی پوچھتے ہیں نا، مجھے حیرت ہوتی ہے، بھائی چوٹ بھی اس کو لگی ہے، خون بھی اس کا نکلا ہے، اسلام اسی کو سزا دے گا؟ عجیب بات ہے. یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، عقل چھین لیا ہے خدا نے. پاگل ہے احرام باندھنے کے بعد. اللہ کے بندے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، اس کا خون نکلا ہے، وہ ہمدردی کا مستحق ہے کہ اس کو جرمانہ بھی کر دو، دم پڑ گئی ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ پیڈ ہے، آئی پیڈ ہے، اس میں قرآن بھی لوڈ ہے اور چیزیں بھی لوڈ ہے. کوئی حرج نہیں، وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. اس کو دیکھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے. کوئی حرج نہیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس کو خطرہ تھا کہ مجھے روک نہ دیا جائے، چونکہ احرام والوں کو وہ نہیں آنے دے رہے تھے، اس نے اوپر قمیض پہن لیا اور وہ چوکی کراس کر کے پھر احرام باندھ لیا. کوئی بات نہیں. یہ مجھے بڑے برے برے خیال آتے ہیں. کوئی بات نہیں، برے خیال آتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. اگر برے خیال آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا. اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں برے خیال نہیں آتے، مسلمان جب عبادت کرتے ہیں ان کو بڑے بڑے برے برے خیالات آتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی، اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک میں سونا چاندی ہے اور ایک خالی ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاہیے. انہوں نے کہا آپ ان لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس میں سے وہیں ڈالے گا نا جہاں ایمان ہے، تاکہ کچھ ملے، کوئی نقصان پہنچاؤ. تو یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے. ڈرتے کیوں ہو تم؟ آنے دو جتنے ویسے سے خود نہ لاؤ.
کہتے جی کہ مجھے ایک بزرگ نے، مولوی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعت تراوی پڑھانے کی جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے وہ حنفیوں نے گھڑی ہے. چلو اچھی بات، مانا یہ ہے کہ حنفی پھر صحابہ کے زمانے سے موجود تھے. اچھی بات ہے، ہماری تو تصدیق ہو گئی. بھائی حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں، صحابہ سے لے کر 1435 سال گزر گئے، حرمین میں ہمیشہ 20 رکعت رہی. تو یہ سب حنفیوں نے لکھ دیا تھا. اللہ کے بندو نہ پڑھو. کوئی 8 پڑھتا ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. کوئی 12 پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ تو نہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اجماع صحابہ، یعنی کبھی اجماع صحابہ غلط بات میں ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر تلقی بالقبول کے پوری امت میں اس روایت کو قبول ہے. اللہ کے بندے بلا وجہ نہ ایک دوسرے پہ اعتراض کیا کریں. بہرحال آپ کو ٹیکسی والا جو ہے میقات سے لے آیا اور آپ نے مدینے سے احرام نہیں باندھا تو واپس جا کے مدینے سے احرام باندھو، ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی. آپ ٹیکسی پہ بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیتے تو ٹیکسی والا کیا کرتا؟ آپ مدینے سے ہی احرام باندھ لیتے، نہ آتے میقات میں. لیکن مسئلہ تو آپ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں نا، پہلے تو نہیں پوچھتے. بہرحال عمرہ کریں، مدینے سے جا کے کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی. ایک عورت کا محرم اس کو مکے میں اس کی بہن کے گھر میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اب وہ عورت اکیلی عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. حج بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. اگر حالت اعتکاف میں ضروری نہ ہو ویسے ٹھنڈک کے لیے غسل کریں، بالکل نہیں. اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ اب میلے کچھ چیلے تیرے دروازے پہ پڑے ہیں. اگر ایک عورت نے اپنے بچے کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا ہے تو حنفی مسلک میں وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 2.5 سال تک بھی پلا سکتی ہے. لیکن مدت جو ہے وہ 2 سال. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ حولین کاملین پہ عمل کریں. لیکن بعض روایوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو ہے مدت بدل جاتی ہے. اب دیکھیں نا، مثلا کہ حمل ہو 6 مہینے کا تو پھر 2 سال کی مدت ہے دودھ کی، تو اب حمل ہو فصال ہو 30 شہرا 30 مہینے ہو گئے. لیکن اگر حمل ہو 9 مہینے کا پھر 2 سال دودھ پلائیں پھر کتنے مہینے بنے گئے؟ پھر 30 شہرا کہاں گیا؟ اس لیے اعتراض نہ کریں. اصل حکم یہی ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ احکام رضاعت 2 سال میں ثابت ہوں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاطاً 2.5 سال تک بھی اگر دودھ پیا ہے تو احکام رضاعت ثابت ہو جائیں گے. فتویٰ ان کا بھی 2 سال پہ ہے. حرام نہیں ہوگا دودھ جو اگر 2 سال کے بعد پلایا ہے تو حرام نہیں ہوگا. یعنی یہ تو ہے کہ مدت رضاع جو ہے وہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، ایک بچہ 4 سال تک بھی دودھ نہیں چھوڑتا، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ دودھ حرام تھوڑا ہے، اس کے لیے حرام تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ قبر پہ سجدہ جائز ہے، حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں
اور حضور عالم الغیب علم غیب کلی رکھتے ہیں، وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ بھی ناجائز۔ حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ کس نے کہا ہے کہ نہیں تھا؟ بالکل سایہ تھا۔ اللہ کے بندے مشکل یہ ہوتی ہے، اچھا ایک مجھے بات بتائیں کہ جس چیز کا سایہ نہ ہو کیا مانا ہے؟ یعنی اس کا شان زیادہ ہوگا، سایہ ہو تو شان گھٹ جائے گا؟ کیا خیال؟ کعبہ شریف کا سایہ ہے؟ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، تو شان گھٹ گئی کہ سایہ ہے کعبہ شریف کا؟ حضور کے روضے کا سایہ ہے تو شان گھٹ گئی؟ کیا عقیدہ ہے، کیا دماغ ہے؟ اصل بات سائے کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو خدا کا سایہ نہیں ہوتا خدا ہے نا، اس لیے نبی کا بھی سایہ نہیں ہے۔ وہ اپنا یہ عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نبی کا سایہ ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، اور آپ کی عمر 7 سال تھی تو ماں کا سایہ اٹھا دیا، آپ کی عمر 8 سال تھی تو دادے کا سایہ اٹھا دیا تاکہ آپ پر کسی کا سایہ نہ رہے۔ انہوں نے سمجھا سایہ ہی نہیں ہوتا حضور کا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی بشر ہیں، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو آتا ہے، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ حضور کو بھی چوٹ لگتی ہے، حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں، حضور کے دندان مبارک سے بھی خون جاری ہوتا ہے، حضور کے چہرے پر بھی زخم آتا ہے، طائف سے واپس آتے ہوئے حضور کے پاؤں مبارک اور جوتے مبارک بھی خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اور یہ حضور کی شان تھی کہ کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت سے بادلوں کا حضور پہ سایہ کر دیتے تاکہ حضور کو دھوپ کا اثر نہ ہو۔ میں نے 20 دن کے لیے طائف جانا ہے، مکے میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اگر مکے میں آنا ہے حج افراد کرنا ہے تو آپ عمرہ نہ کریں، عمرہ کریں گے تو حج تمتع ہو جائے گا۔ اگر آدمی احرام باندھنے کے بعد طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے اور ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر لے، بالکل جائز ہے، کوئی دم شب نہیں۔ اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے تب بھی کوئی دم نہیں۔ مدینے گیا عمرہ کروں گا، واپسی میں کسی نے کہا کہ عمرہ نہ کرے، اس مہینے میں نہ کرو، عمرہ نہیں کیا، مدینے جاؤ اور عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بس کسی آدمی نے کہہ دیا نماز نہیں، کس پتہ نہیں کیا انگریزی ہے کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے اس نے۔ اگر عورت کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو کیا بغیر محرم کے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ بغیر محرم کے وہ عورتیں آ سکتی ہیں جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، جنہیں خواہش نکاح باقی نہ رہے۔ 50 سال کی عورتیں تو آج کے 20 سال کے نوجوان سے بھی تکڑی ہیں۔ تم اپنا فکر کرو، یہ 50 سال والے اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بغیر محرم کے نہیں آنا چاہیے ان کو۔ ہاں ایک بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے بعد خواہش مٹ گئی ہے، شیخوخہ میں پہنچ گئی ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی کسی کے ساتھ نکلے، لیکن محرم نہ ہو تو حج ہو جائے، لیکن جوان عورت کا نہیں ہوتا۔ بھائی 50 سال میں کوئی عورت بوڑھی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک کی پہلی بیوی کی عمر 40 سال تھی تو وہ بوڑھی تو نہیں ہو گئی تھی، حالانکہ پہلے اس کے 2 شوہر بھی تھے اور دونوں خاوندوں سے اولاد بھی تھی، اور 13 سال تک حضور کی بیوی رہی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔